الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم روزہ افطار کروانے کے حوالہ سے دو مختصر سی حدیثیں سننے جا رہے ہیں کہ ان میں روزہ افطار کروانے والوں کے لیے کیا اجر رکھا گیا ہے اور جو روزہ افطار کرواتا ہے اس کو اس کا کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ حدیث پاک ہے جس کو امام طبرانی نے معجم کبیر میں بیان کیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آقا دو جہاں مدینے کے تاجدار سرور ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو شخص اپنے حلال رزق سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروائے، یعنی اپنے کھانے پینے کے اشیاء سے حلال رزق سے کھانے پینے سے جو مسلمان کو روزہ افطار کرواتا ہے، فرشتے اس کے لیے رمضان شریف کے اوقات میں دعائے مغفرت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں اس کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کنز العمال شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 8 ہے کہ نبی جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے حلال رزق سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کرواتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، دعائے استغفار کرتے ہیں، یعنی رمضان شریف میں دن رات اس کے لیے دعائے مغفرت ہو رہی ہوتی ہے، اور حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ یہاں درود بھیجنے سے مراد یہی ہے کہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، دعائے رحمت کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام اس شخص سے لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں قدر والی رات میں مصافحہ کرتے ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام کا کسی شخص سے مصافحہ کرنا، اس کی دلیل علماء نے یہ بیان فرمائی کہ جس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، دل نرم پڑ جائے اس رات میں، تو یوں جان لیجئے کہ اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے مصافحہ کیا ہے، تو روزہ افطار کروانے کا یہ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے جو اپنے حلال رزق سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کرواتا ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے کہ جس بندے نے کسی کو روزہ افطار کروایا، اللہ کریم اس بندے کو اتنا ہی اجر عطا کرتا ہے جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو عطا فرمایا جاتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ تو کتنا بڑا زبردست انعام ہے روزہ افطار کروانے والے کے لیے، اور اس کے لیے اجر و ثواب کی کتنی زبردست بشارت ہے۔ اللہ کریم جل مجدہ الکریم ہمیں حلال رزق سے روزہ افطار کروانے کی استطاعت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ دو حدیثیں بہت اچھی لگی ہوں گی، افطار کے حوالہ سے جو بیان کی گئیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور دوسرے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے میں ہماری ٹیم کا حصہ بنیے۔ اللہ کریم آپ کو دونوں جہانوں کی بلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔